آج میں آپ سے کیا عرض کروں، ہمارے میڑتا کے لوگ بیٹھے ہیں تو میں دل کی بات کرتا بھی ہوں، مہمان بھی آئے ہوئے ہیں. ابھی میں 15 دن بمبئی میں تھا، مدرسے کے چندے کے لیے گیا ہوا تھا. اگر ہماری قوم اپنے پیسے کو مینٹین کرے تو میں بمبئی جانے کی ضرورت کیا ہے. ممبئی میں گیا، ایک یہ بات پتا چلی کہ وہاں کے لوگ دیندار بہت ہیں. یہ غلط فہمی ہے کہ پتہ نہیں کیسا، بہت اچھا شہر ہے، لوگ بڑے دیندار ہیں. وہاں کی عورتوں کے پردے آپ کے پردوں سے اچھے ہیں. کفار و مشرکین کی بات الگ ہے، لیکن جو ہماری قوم کے لوگ ہیں، قوم مسلم، الحمدللہ زیادہ تر پردے دار ہیں. نوجوان نمازی لوگ ہیں، چل کے سلام کرنے کا عادت ہے ان لوگوں میں الحمدللہ. داڑھی والے کو دیکھ کر کے کرسی پر بیٹھا ہوا نوجوان اٹھ جاتا ہے کہ داڑھی والے آپ بیٹھ جاؤ. کسی سے راستہ پوچھو بڑے اچھے طریقے راستہ بتا دیتے ہیں، پھر یوں بھی کہتے ہیں دعا بھی کرنا ہمارے لیے. ہم نے تو یہ دیکھا. بات کیا تھی کہ اگر ہم پیسے کا مینٹین صحیح کر لیں. کل میں بیٹھا ہوا تھا کہ اپنے میڑتے مسلمان کتنے، کسی نے کہا 15، کسی نے کہا کتنے، میں نے کہا 5000 ہی مان لو. کتنے شاہ جی؟ 5000. 5000 بندہ مومن یہ طے کر لینا کہ صاحب 1100 روپے میں اللہ کی راہ میں نکالوں گا امام حسین کے نام پر. سبحان اللہ بول جاؤ. میں اتنا بڑا حلیم بناتا ہوں، 1100 روپے میں امام حسین کے نام پر فنڈ میں دوں گا. اب میڑتا میں بیت المال بنانا چاہتے ہیں، فنڈ میں دے دیا. 1100 دوں گا میرے آقا کی پیدائش میں ربیع الاول شریف پر. کتنے ہو گئے؟ 2200 ہو گئے. 1100 روپے میں قطب بدار شاہ رحمت اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر پیش کر دوں گا. 3300 روپے ہو گئے. 1100 روپے میں 11ویں شریف کے موقع پر دے دوں گا. 4400 روپے غالباً ہو گئے، ہے نا. اب بچا 600 روپے. تو میرے ابا یا میری اولاد ہے تو اس کے صدقے میں، اور ابا گزر گئے تو میں ان کے لیے 600 روپے، 5000 روپے ہوتے. 5000 انٹو 5000 کرنے سے 2.5 کروڑ روپے غالباً بنتا ہے. کتنا بنتا ہے؟ 2.5 کروڑ سے کوئی کام رکتا ہے آپ کی قوم کا؟ اور اس طرح قسطوں میں کوئی دور آتا آدمی کو؟ کچھ نہیں آتا. یہ تو بڑی قسطیں بتا دی میں نے شاہ جی. الحمدللہ ہم جس ڈگر پہ چل رہے ہیں اس وقت، ہماری پلاننگ ہے میڑتا سٹی کے لیے، کیونکہ 55 گاؤں کا دورہ میں نے کیا. میرے وہ نا مولانا صاحب، مجھے ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا، کلیجہ منہ کو آ گیا. ہمارے لوگوں کو تو احساس نہیں ہے، ناچ گانے سے حلوے سے فرصت نہیں ہے. 55 گاؤں کا دورہ کر کے میری حالت خراب ہوگی. میری قوم کس جگہ جا رہی ہے؟ ہمارا کوئی نیتا نہیں ہے ڈھنگ کا جو ہماری بات کر سکے. نہ میں نے اوپر تک جا کے دیکھا نیتاؤں تک اپنی بات کرنے والا. ان کو ڈر لگتا ہے کہ قوم کی بات کر لی تو مجھے سنسد سے نکال دیا جائے گا. ہمارے قوم کی حالت تو یہ. 55 گاؤں کا دورہ کیا، اس کے بعد ہم نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں میڑتا سٹی کو چاروں دشاؤں میں کم سے کم 100 کلومیٹر دور تک ایسا کام کرنا ہوگا کہ ایک ہاسپٹل رہے مسلمانوں کے لیے، تاکہ میری قوم غیروں کی محتاج نہ ہو. کورونا کے ٹائم دیکھا نہیں، جیتے جی بندہ مسکرا تھا. ہماری برادری کا ایک بندہ راضی راضی گیا ہے. یار شاہ جی، یہ ہمارے حنیف شاہ جی وغیرہ بزرگ لوگ ہیں، مرا ہوا آدمی دکھ جاتا ہے کہ مرنے والا ہے. اس کی ایک کنڈیشن ہوتی ہے نا کہ یار میں نے گھر لے چلو، ہمارے بچوں کو بلاؤ، ایسا ہوتا ہے. لیکن یہ کون سی بیماری تھی کہ بندے ہنستے ہنستے جا رہے ہیں، مر کے آ رہے ہیں. مذاق بعض لوگ مذاق کر رہے تھے ہاسپٹلوں میں، ایسے بھی کیسے ہمارے سامنے کہ ہاسپٹل میں مذاق کر رہے تھے، ان کی موت آ گئی. تو یہ جو سازشیں ہوئی وہ تو وہ جانے، ان کے کام جانے، لیکن ہوئی تو ضرور ہے. دنیا میں ہم نے موتیں دیکھی، میری اتنی عمر نہیں لیکن میتیں میں نے بھی دیکھی ہوئی ہیں کہ مرنے والے آدمی کنڈیشن کیا ہوتی ہے. سمجھے سا؟ مرنے والا ایسا کہتا ہے بیٹا صلی اللہ علیہ وسلم. بحرین فتح، بحرین نام سنا آپ نے؟ ملک ہے. بحرین فتح سے عرض کی گئی یا رسول اللہ بحرین فتح ہوا اور وہاں سے بہت زیادہ مال آیا ہے، وہاں سے بہت زیادہ مال آیا ہے. تو قربان جاؤ، تمہارے رسول نے کیا لفظ ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ روڈ پہ ڈلوا دو، باہر ڈلوا دو، مال کو کہاں ڈلوا دو؟ باہر ڈلوا دو. آج آپ کے یہاں کوئی وت منتری میں اتنی طاقت ہے جو کہتے ہیں کہ پیسوں کو باہر ڈلوا دو. وہ تو آپ کے آج کل تو آپ کے بینکوں میں سے بھی غائب ہو رہے ہیں کہ نہیں یہ بہت زیادہ ہے نا، یہ زندہ کیوں ہے، لوگ کم کیا جائے، یہ گیس اتنی سستی کیوں، اس کو بھی مہنگی کی جائے. آپ کی سچویشن تو یہ ہے اور باتیں کرتے ہیں رسول اللہ کے سے ٹکر لینے کی. میرے نبی نے فرمایا مسلمانوں کہ مال کو باہر ڈلوا دو. کہاں ڈلوا دو؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آج امریکہ کا وت منترالیہ بھی اس سچویشن میں نہیں ہے کہ جو یوں کہتے ہیں کہ مال باہر ڈلوا دو. ہے کسی میں ہمت؟ یہ صرف میرا رسول کہہ سکتا تھا. بس کہہ دیا رسول، مال باہر ڈلوا دو. تو وہ صحابہ کرام جو تھے نا حضور کے زمانے، وہ اگر مگر نہیں کرتے تھے. اگر مگر قوم کیا کہے گی، تو اگر مگر نہیں. حضور نے کہہ دیا تو پھر کرنا ہے. حضور نے کہا مال باہر ڈالا تو ڈال دیا. یوں بھی نہیں کہا رسول اللہ کوئی بجری سیمنٹ تھوڑی باہر ناکا، باہر ناک دی. حضور کو حکم ہے جو ناک دی، بس فائنل ہے، باہر ناک دیا اس کو مال کو. میرے آقا نماز پڑھنے گئے تو آپ نے دیکھا نہیں. عرض کی گئی یا رسول اللہ نظر بارے کر لو، اپنے مارواڑی میں سمجھائیں تو. اگر میں آپ کو حدیث سمجھاؤں، یا رسول اللہ
ये नजर बार कर लो, आकाए करीम ने देखा और देखकर ऐलान फरमा दिया, आम जनता को ऐलान कर दो, जो उसको जरूरत है और ले जाओ। सुभान अल्लाह। ये लफ्ज कोई बोल सकता है क्या आज? कोई नहीं बोल सकता। आज तो हालत ये है नेताजी के, कोई यतीम हो जाए ना, बेवा यतीम, तो 500 रुपये भत्ता देकर ना, तो ये मीडिया वाले गुलाम करते हैं, 500 रुपये भत्ता दे रहे हैं साहब, 500 रुपये क्या करें? 500 रुपये का हम, 500 से तो कुछ नहीं होता है, 5000 से भी कुछ नहीं होता है, 500 रुपये क्या होता है? लेकिन मेरे रसूल ने ऐलान कर दिया, आओ और ले जाओ। सिर्फ रसूलुल्लाह को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया। और आज इस सुन्नत पर कोई अमल करे ना, तो आज भी मैं उस गांव का नाम नहीं लेना चाहता हूं, बाज मर्तबा क्योंकि रिकॉर्डिंग होती है और हर कुछ ऐसी पॉलिसीज होती है कि जिसमें नाम लेना है तो अच्छी काम, लेकिन नाम लेना पॉलिसी के खिलाफ होता है। एक गांव ऐसा है अपने जिला नागौर में, वहां के एक आलिम ने मुझे बताया कि अगर 7 साल तक लॉकडाउन चले तो हमारे गांव वाले बैठ के खाना खा सकते हैं। कितने साल लॉकडाउन चले? तो 7 साल तक। मैंने कहा क्यों, कोई खजाना आया? कि बिल्कुल खजाना है हमारे पास। कहां से? कि तकरीबन 50 साल पुराने से वहां की लोगों की सोच है कि वो अपने माल का बैतुल माल बनाते हैं। तो 50 साल से तैयारी, 7 साल बेचारा गरीब क्या करेगा उनके सामने? एक कौम मुस्लिम, अगर आप चाहें ना तो ये जितने ये लंगूर जो मीडिया पर है ना, आप इनको भी कह सकते हैं, तुझे रोटी की जरूरत है आ जाना मेरे पास, अभी नाच ले उधर, जब रोटी खत्म हो जाए ना तो मेरे पास आ जाना, मैं दूध दे दूंगा। ये कर सकते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने मुसलमान को बादशाह अता फरमाई है। बस कौम अपना पैसा मेंटेन करना सीख जाए, बस सालाना पैसा मेंटेन करना शुरू कर दे, फजूल खर्च रोक दे। ये तो चंद बातें थी कि इन बातों पर अमल करके आप अजीज शाह साहब को या जो भी गुजरे उनको सवाब पहुंचा सकते हैं। खाने से ही सिर्फ सवाब नहीं होता, आप यूं भी कर सकते हैं, जब भी अजीज शाह जी का दिन आए ना तो आप ये कह दें कि आज मस्जिद का बिल इस महीने का हम भरवा देंगे, बहुत बड़ा सवाब मिल जाएगा। शाह जी मस्जिद को तो चंदों की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए यार, 12 महीने होते हैं ना साल के, जी बिरादरी में 12 लोग गुजरे हुए नहीं है, 1200 लोग गुजरे हुए। अगर बंदे कह दें कि 1 साल तक या 1 महीने तक बिल हम भराएंगे, हर साल 12 बंदे तैयार हो जाए, ये मस्जिद का बिल का पैसा बच जाए। 12 बंदे तैयार हो जाएंगे, मदरसे का बिल हम भरा देंगे, ये 12 जो है ये साल भर के पैसे बच गए। क्या नहीं होता है, एक बंदा तय कर ले कि मेरे वालिद साहब के साले सवा में मस्जिद में जितने पंखे टूट गए वो सब मैं करवा दूंगा। हमारे यहाँ हाल ये है यार, कौम का हाल ये है कि घर में टाइलें लगी हुई टॉयलेट बाथरूम के अंदर और मस्जिद के मेहराब टूटी हुई है। ऐसा इतों में किसी को तौफीक नहीं होती कि यार अपने क्या फर्क पड़ता है, अपन 5 भाई हैं, अगरचे नहीं बोलते हैं आपस में, अल्लाह की रहमत तो बोल जाते हैं। फोन के जरिए बात कर लें, भतीजे के जरिए बात करवा दें कि मैं 1000 रुपए दे रहा हूं, बड़े भाई साहब ने कहा थे दे दो, यूं कर 5000 रुपए में वो कंगूरा ठीक हो जाए। कहने का मेरे भाइयों मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत नवाजा है। ये वो